والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے تم کو جو کہنا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. بسوئے کوئے مدینہ پڑھو, درود پڑھو. جو تم کو چاہیے جنت پڑھو, درود پڑھو. آئیے بڑھتے ہیں میرے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ. تقدیر میں خدایا سگے عطار کے مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اکیلے واحد رب العالمین کا ایک بار ہم سب پر احسان ہے, شکر ہے کہ اس نے جیتے جی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال اور سرفراز فرمایا. وہ جمعہ جو غریبوں کے لیے حج کا دن ہے, اس کے تعلق سے روایات میں یہ آیا کہ الجمعۃ حج الفقراء والمساکین, کہ یہ جمعے کا دن غریبوں کے لیے حج کا دن ہے. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس دن کی بڑی عظمتیں اور برکتیں ہیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والی
مساجد میں اس چیز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس طرح بھی اذانیں اول نہیں ہوئی اور بیان شروع ہوئے. عموماً ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ اذانیں اول ہوتی ہے پھر اس کے بعد امام صاحب کا بیان ہوتا ہے، لیکن ہماری قوم کو نہ جمعے میں اول وقت میں آنا ہوتا ہے نہ وہ آتی ہے. مسئلہ شرعیہ اور فقہیہ یہ ہے کہ آپ نے جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنی ہے اس مسجد کی اذان اول کے بعد، یہ تو مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے علاوہ بھی خرید و فروخت کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو اور ناجائز اور گناہ، کیونکہ واضح آیت طیبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. کہ ایمان والوں، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے یعنی جمعہ کی اذان اول ہو جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑو، نماز کی تیاری کرو، یعنی ریڈی ہو جاؤ، مسجد پہنچ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت ترک کر دو. ایون یہ کہ بعض اوقات آدمی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اذان اول ہو گئی ہے، راستے میں مسجد کے باہر مثال کنگا خریدنے لگ گیا، اینٹ لینے لگ گیا، جب سوار شریف لینے لگ گیا تو یہ بھی منع ہے، کیونکہ اذان اول ہو چکی، اذان اول ندا دی نہ چکی. ضرور البیع کا حکم متوجہ ہو گیا، خرید و فروخت ترک کر دو، چھوڑ دو. اب صرف تمہارا جو کام ہے وہ نماز کے لیے آنا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس لیے ہمارے یہاں ایک بہترین یہ طریقہ کار ہے جس نے رائٹ کیا تھا اور کے درجات بلند فرمائے. ورنہ بعض ممالک میں یوں ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد سنت ادا کی جاتی ہے، پھر اذان ثانی ہوتی ہے اور خطبہ پڑھ دیا جاتا ہے. بلکہ وہ پوسٹ بعض اوقات آپ نے پڑھی سنی ہوگی، مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ ہے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. کسی جنگ کے موقع پر یا کسی اس موقع پر انہوں نے لکھا تھا کہ ایک غریب کو کھانا کھلانا یا کسی یتیم کی کفالت کرنا یہ جو ہے وہ 1000 مسجد یا سینکڑوں مسجد بنانے سے بہتر ہے. کیفیات ہیں، یعنی اب غزہ میں جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہاں تو مسلمانوں کو جان بچانے کے معاملات ہیں، تو اب وہاں مسجدیں بنانے کی نیڈ نہیں ہے. وہاں مسلمانوں کی جان بچانے کی حاجت تو ضرورت ہے، وہاں ہمیں ادویات بچانے کی عادت ہے، کھانا اور انہیں شیلٹر فراہم کرنے کی عادت ہے. اور اللہ کی راہ میں بھی جو دینا ہے، وقف کرنا ہے، اس کے تعلق سے بھی علماء نے لکھا کہ افضل وقف یا صدقہ وہ ہے جس کی ضرورت ہو، جس کی جہاں ضرورت ہو. یعنی ایک جگہ ہے وہاں واٹر بورڈ کی قریب مسجد ہے، اب آپ وہاں کہتے ہو جی میں جو ہے نا ٹیوب ویل لگوا دوں گا، تو بتا نہیں وہاں اس کی مفتی نے کرام کی طرف سے اجازت بھی ملے گی یا نہیں.
ہاں ایک گاؤں گوٹ میں جہاں پانی کا پرابلم ہے، لوگ لے کے نہیں آ سکتے اور آزمائش ہے، مساجد نمازیوں کو تکلیف ہے، تو وہاں پر ٹیوب ویل لگانا یا پانی کا ہینڈ پمپ لگانا یہ وہاں افضل ہوگا، کیونکہ جہاں جس چیز کی حاجت ہو ضرورت ہو۔ اور اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ گزر چکا، اور آپ سب کو مبارک ہو کہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ جمادی الاخری، جمادی الاخری اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس پاک بھی آتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے ذرا، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمادی الاخری کا یہ مہینہ ہے 6واں مہینہ، اسے ماہ صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے، موسم بدلتا رہتا ہے۔ ایک موسم کسی مہینے میں آتا ہے تو اگلے چند سالوں میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے اس وقت اس 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں اتنی سردی پڑی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا، اور جماعت کا معنی جم جانا۔ اسی مناسبت سے 5ویں مہینے کو جمادی الاولیٰ اور 6ٹھے مہینے کو جمادی الاخری کہا جانے لگا۔ اور اسی طرح پھر جب 2 مہینے بعد رجب و شعبان آیا، اور پھر جب 9واں مہینہ آیا اسلامی سال کا رمضان، تو رمضان کا ایک معنی ہے جلنا یا جلانا، کیونکہ اس وقت رمضان میں بڑی شدت کی گرمی تھی، رمضان میں اس وقت بڑی شدت کی گرمی تھی۔ جب نام رکھے جا رہے تھے تو اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اور پھر دیگر اس کے فضائل ہیں کہ جلانا، تو بات یہ ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اسلام بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے پورا سال ہی فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ہر نیک عمل پر فضل و کرم کی چھما چھم بارش برساتا ہے۔ بالخصوص اس مہینوں، کچھ مہینوں کے مخصوص ایام اور ان کی راتوں میں اس کے دریا رحمت کی روانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی رحمت کو پانے اور شوق عبادت بڑھانے کے لیے ان مخصوص عبادات اوراد و وظائف پر اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اب کیونکہ اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ کوئی سیزنل ریلیجس نہیں ہے، یہ کوئی تہواروں والا دین نہیں ہے کہ جناب جب تہوار آئے تو آپ نے جو ہے وہ دین کا لبادہ اڑ لیا اور تہوار گئے تو پھر
آپ نے اس وعدے کو اتار کر رکھ دیا۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مخصوص دنوں میں، مخصوص راتوں میں ایک اکیلے واحد رب کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس میں کہیں انکار یہ نہیں ہے، کہیں یہ انکار نہیں ہے کہ عام دنوں اور راتوں میں رحمتیں برستی نہیں، بلکہ یہ تو ہر رات کے لیے بات ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، وہ جو آپ شب برات کے لیے، شب قدر کے لیے، شب عیدین کے لیے، شب عرفہ کے لیے جو فضائل آپ سنتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ تو ان راتوں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان راتوں میں مغرب کے بعد سے ہی یہ صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مغرب کے بعد سے۔ لیکن عام راتوں میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عام راتوں میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے تہائی حصے کے گزرنے کے بعد ہر رات میں یہی صدا آتی ہے۔ تہجد کے وقت روز یہ صدا آتی ہے، کوئی مانگنے والا اس کو دے دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ہر رات آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو پروردگار عالم کے مخصوص نیک بندے ہیں ان کا یہ عمل ہے کہ وہ دن بھر نفلی عبادات، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ تہجد میں اٹھنے کا بھی بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیونکہ آج پہلا جمعہ ہے تو انشاءاللہ الکریم جب موقع ملا، جہاں جہاں موقع ملا، اس مہینے میں خلیفہ اول جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، ہم کرتے رہیں گے اور برکتیں پاتے رہیں گے۔ بھائی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سننا سنانا تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں حضور جان عالم کی کوئی بات بتائی جائے، اور اس تعلق سے مسلم کی اور دیگر کتب معتبرہ کی روایات موجود ہیں، لیکن کم و بیش 2 لاکھ یا 1,14,000 یا 1,24,000 جماعت صحابہ میں یا اونلی 1 صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت احسان بن ثابت سے پوچھا تھا کہ احسان ہماری تو تم نے بڑی نعتیں لکھی ہیں، ہمارے تعلق سے تو تم نے بڑی باتیں کہی ہیں، کوئی بات، کوئی شان ہمارے یار مزار، یار غار، کوئی بات ہمارے دوست ابو بکر کے لیے بھی کہی ہے؟ یعنی حضور جان عالم جن کی منقبت سننے کا تقاضا کریں وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ اور پھر حضرت احسان بن ثابت نے جناب صدیق اکبر کی منقبت سنائی، اشعار سنائے، تو حضور جان عالم نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ آپ ہر جمعے کو سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ ہم وہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، حضور جان عالم کے ہم کو غلام ہیں کہ ہمیں ان پر دلائل کی حاجت نہیں ہے، ہمیں ان پر دلائل کی حاجت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ
کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارا جمعے کا خطبہ ہی ایسا ترتیب دیا ہے کہ ہماری ہر مسجد میں ہر جمعے کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ صرف پڑھا ہی نہیں جاتا بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ شخص وہ شخصیت چاہے وہ جماعت صحابہ ہو یا بعد کے لوگ ہو وہ شخصیت جو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں وہ صدیق اکبر کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس دنیا میں سب سے افضل جو شخصیت انبیاء اور مرسلین کے بعد ہیں جن پر سورج طلوع ہوا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے ولادت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں. جس طرح ہم ہر سال ہی میلاد مناتے ہیں تو وہ بھی نبی پاک کی میلاد سے ہوتا ہے شروع. لوگ میلاد کا سبسٹیوٹ جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے کبھی سیرت کی بات کی جائے سیرت کی بات کی جائے تو انہیں بتایا یہی جاتا ہے کہ جناب والا سیرت کی بات شروع میلاد سے ہوتی ہے. کسی کی بھی آپ جب بایوگرافی نکالیں گے کسی کی بھی زندگی کے جب حالات جانیں گے تو آپ کو اس کی پیدائش کا تو ذکر کرنا پڑے گا نا کہ یہ آدمی فلاں جگہ فلاں وقت فلاں سال میں پیدا ہوا. کوئی بھی دنیا کی کوئی شخصیت ہو مذہبی شخصیات تو ولادت سے بات شروع ہوتی ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولا تو آپ یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے. آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے لیکن آپ کو اللہ نے عزت اتنی عطا کی کہ آپ ایمان لانے میں سب سے اول ہجرت کرنے میں سب سے اول آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں افضل آپ حج کے امیر بننے میں افضل اور دیگر تمام تر معاملات میں آپ اول اول اول. تو ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے بکر کہتے ہیں اول کو ابتدا کو سٹارٹنگ کو اور ابو کا مطلب والا ہوتا ہے یعنی ہر چیز میں آپ اول ہی اول ہیں فرسٹ نمبر والا اس کا مطلب بنتا ہے. تو آپ کو اللہ نے ہر کام میں ایسا اول رکھا کہ آپ کا نام ہی ابو بکر بن گیا. آپ کا جو نام نامی ہے اس میں گرامی ہے. تو بعد کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی وہ ابراہیم نے جب حملہ کیا ہاتھی والے ساتھ میں ہوئی اور اس کے 2 یا 2.5 سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا نام جو ہے وہ عبد الکعبہ رکھا گیا. عبد الکعبہ رکھا گیا کعبہ کا بندہ. اور بعض اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں عبداللہ آپ کا نام رکھا گیا عبداللہ. اور پھر جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا آپ ایمان لے کے آ گئے تو آپ کا نام جو ہے وہ ابو بکر آپ کی کنیت ہوئی وہ پھر یہی آپ کا نام آگے چل کر بن گیا. اور بچپن صدیق اکبر کی شان کیا ہے جب آپ کی عمر مختلف روایات تاریخ نگاروں نے لکھی بعض نے لکھا کیا یہ عمر پاک 7 سال تھی یا 9 سال تھی یا اس سے بھی کم تھی. تو آپ کے والد جناب ابو قحافہ ایمان لائے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس وقت کہ جب عمر چھوٹی تھی ظاہر میں پورے طریقہ نے نہیں فرمایا تھا اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ نہیں ہوا تھا. حضور جان عالم کی عمر اس وقت مثال اگر 2 سال صدیق اکبر کی عمر سرکار کی عمر 11 سال تھی. تو نبی پاک کے بچپن کے حالات ہیں. آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ آپ کو بت خانے میں لے گئے بت خانے میں لے گئے اور کو چھوڑ دیا اور کہتے ہیں یہ ہمارے بلند و بالا بت ہیں اور ان سے جو ہے وہ دعائیں کرو اور یوں کرو. اب اللہ رب العالمین یختص برحمتہ من یشاء یہ اللہ کی رحمت ہے جس کے ساتھ چاہے خاص کرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے عطا فرمائے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب کے کام سے گئے تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے بت خانے میں بتتا ہے باہر کیوں لگا ہوا تھا تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور بت کے دے کر مارا. اب جب بت کو مارا دے کر تو بت تو بت ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا, اس کا چہرہ ٹوٹا, وہ پاش پاش ہو گیا بت اور گر گیا, نیچے گر گیا, یا اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گر گیا. اب جب والد صاحب آئے انہوں نے دیکھا تو بڑا غصہ آیا اور وہ جو ہے وہ آپ کو تھپڑ رسید کیا یا مارتے ہوئے گھر لے کر آئے اور آپ کی والدہ سے جناب صدیق اکبر کی تو والدہ سے کہنے لگے اے ابو بکر کی ماں یا عبدالکعبہ کی ماں اس بچے کو سمجھاؤ, اس نے آج ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا ہے, اس نے پتھر دے کر انہیں مار دیا جس کی وجہ سے وہ پاش پاش ہو کر ہم نہیں بچ سکیں گے اور ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا. تو آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اے ابو قحافہ اس بچے کو چھوڑ دو, کہ قسم ہے پیدا کرنے والے کی جب یہ ابو بکر پیدا ہوا اس کا بچپن تھا تو مجھے غیب سے ایک آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق محمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو, مجھے یہ آواز آئی تھی کہ اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے کوئی عام بچہ نہیں دیا ہے, اللہ نے تجھے اس بیٹے سے سرفراز کیا ہے جس کو اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے اور اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھی جہنم سے دور کر دیا. یہ عتیق ہے, یہ جہنم سے آزاد ہونے والا, آزاد کرنے کرانے والا ہے اور اس کا نام اسمہ فی السماء صدیق, اور اس کا نام آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے صدیق کر دیا ہے. یہ تصدیق کرنے والا ہے, اللہ نے اس کو بہت سچا بنا دیا ہے. اور بات یہی ختم نہیں ہو رہی بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے محبوب کا محبوب بنا دیا. جناب صدیق اکبر وہ ہیں جو محبوب رب العالمین ہیں. اور اللہ اکبر کبیرہ جو ایک روایت جو کہ انسان ہے جب اس کا تعلق ہوتا ہے ایک انسان کے اعتبار سے انسان کے ساتھ کئی رشتے جوڑتے ہیں, کئی جہتیں ہوتی ہیں, کئی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو کنیکٹ ہوتی ہیں. یعنی ہم بھی اپنے طور سے اگر دیکھیں تو ہمارا ایک تعلق اپنے ماں باپ سے ہے, ایک تعلق ہمارا اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے, ایک تعلق اور حقوق ہمارے بال بچوں کے ہیں, ہماری زوجہ کے ہیں, ہماری اولاد کے ہیں, اور اسی طرح کچھ حقوق ہمارے اپنے دوستوں کے بھی ہوتے ہیں, گھر والوں کے بھی ہوتے ہیں, رشتے داروں کے ہوتے ہیں. تو مختلف جہتیں ہوتی ہیں انسان کے تعلق سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مختلف جہتوں میں مختلف مواقع پر مختلف سوالات کیے گئے اور ایک موقع پر اسی طرح جب کسی نے پوچھا جماعت صحابہ کے تعلق سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں, جماعت صحابہ میں مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے, آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے. اگر آپ اور بلند آواز سے آپ کہتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. دل کر کے سبحان اللہ. تو پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون جو ہے وہ پیارا ہے؟ فرمایا ان کی بیٹی عائشہ. مردوں میں صحابہ کے اعتبار سے اور بیٹی عائشہ ازواج میں محبت کے اعتبار سے. اور اسی طرح تو جب ایک موقع پر سیدۃ النساء العالمین سیدہ زہرا پاک جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اور سیدہ کی وصیت کہ سید العالمین سے جو سوالات کرنا چاہیں
باپ بیٹی کی گفتگو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایک موقع پر سیدۃ النساء العالمین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, آپ کے دوست و صحابی بھی ہیں. آقا ارشاد فرمائیے بابا جان فرمائیے آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ اب یہ سوال سارا بات کر رہی ہیں اور کر بھی حضور جان عالم سے رہی ہیں. تو بس اس طرح کے سوالات یہی آپس میں کر سکتے ہیں اور جوابات آ سکتے ہیں. امت کو اور 1400 سال بعد آنے والے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پاس سے باتیں کرتے پھرے روایات سے ہٹ کر اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں محبت تو تم سے زیادہ کرتا ہوں لیکن عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں. علی معزز میرے نزدیک تم سے زیادہ ہے اور محبت میں تم سے زیادہ کرتا ہوں کیونکہ تم میری چاروں بیٹیوں میں چہیتی بیٹی ہو. اور پھر یہ مختلف مواقع کی روایات ہیں. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا, فاطمہ کا مطلب ہے دور کرنے والی. جو اس سے محبت کرے گا اللہ اسے جہنم سے دور کرے گا. سیدہ زہرا پاک امام حسن پاک حسین پاک کو چادر میں لے کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے اسے جہنم سے اسے اپنا محبوب بنا لے. تو یہ مزاج اہل سنت ہے. عاشقان رسول کا طریقہ اور انداز یہی ہے کہ یہ صدیق اکبر کا مہینہ ہو, یہ ذکر صدیق اکبر افضلیت صدیق اکبر بیان کرنے کے بعد بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں, اپنے دامنوں کو محبت اہل بیت سے بھرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے امام اہل سنت نے تو ہمیں بات عقیدہ اور نظریہ جو دیا ہے وہ بتا دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. جی ہاں, نجم کہتے ہیں ستاروں کو اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. اور یہ بھی دونوں روایت ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ السلام. فرمایا میرے صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں جن کی تعداد 2 لاکھ اور بعض بات میں 1,14,24,000 بیان کی جاتی ہے, ہر صحابی کے لیے یہ بات فرمائی اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں, یہ اسٹارز ہیں. اور آج قرآن اور حدیث سے دوری کی نحوست یہ ہوئی کہ آج ہم نے اور اسپیشلی ہمارے نیو جنریشن نے, ہمارے بچوں نے اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی صحبتوں کے ذریعے ہوا یہ ہو کہ آج ہمارے اسٹار کرکٹرز ہیں معذرت. آج بچوں کو پوچھے تو ان کے اسٹارز جناب والا جو ہے وہ ایکٹرز ہیں, ان کے اسٹارز جو ہے وہ کوئی دنیاوی سائنسدان ہے, کوئی چیز بڑی اچیومنٹ کرنے والے لوگ ہیں اسٹار. یعنی اگر کوئی ایک شخصیت دنیاوی اعتبار سے سکسیسفل ہے بھی تو اس کو اسٹار اسی حد تک رکھا جائے. لیکن جو حقیقی اسٹار ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ یہ تمہارے اسٹار ہیں. یہ ایسے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے, ان کا قرآن پڑھنا, ان کا قرآن پر عمل کرنا, ان کا قرآن کو سیکھنا سکھانا, ان کا معاملات کو حل کرنا, یہ صحابہ کرام اور اسپیشلی 4 یاران نبی کی اگر بات کی جائے, ان کے فیصلوں کو, ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کو پڑھا جائے, ان کے معاملات کو, ان کی تجارت کو دیکھا جائے, ان کی اچیومنٹس کو دیکھا جائے, ان کی کرامات کو دیکھا جائے, ان کی باتوں کو دیکھا جائے, پڑھا جائے, سنا جائے, تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. فرمایا ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. پھر انشاءاللہ کریم آئندہ جمعے بھی اعلان زندگی دی تو ہم جماعت صحابہ کرام والی رضوان پر بات کریں گے کہ اللہ نے ان کو عزت کتنی دی ہے.
اور فرمایا میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہے، اور اس وقت جو کشتی نوح علیہ السلام میں داخل ہو گیا وہ بچ گیا، من رکیبہ قد افلاح، کامیاب ہو گیا۔ فرمایا اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، وہ جو کشتی میں سفر کرنے والے ہونا انہیں پتا ہے کہ یہ لائٹ ہے، یہ چیزیں ان فیوچر آگے جا کے بند ہو جاتی ہیں، لائٹ ساری ختم ہو جاتی ہے سمندر میں سوائے ستاروں کے۔ پھر ستاروں کے ذریعے رستے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر ستاروں کے ذریعے رستے تلاش کیے جاتے ہیں، سبتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو حضور جان عالم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں، اور الحمدللہ ہم کو اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندے ہیں، حضور جان عالم کے وہ غلام ہیں، وہ سنی مسلمان ہیں جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی اب وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو، وہ جناب حیدر کرار ہو، جناب حسنین کریمین ہو، وہ بھی ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، اور جناب عثمان ذوالنورین بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، فاروق اعظم بھی سر کے تاج ہیں، اور صدیق اکبر کے تو کیا کہنے ہیں، فرمایا کہ ان سے انبیاء مرسلین کے بعد ان سے افضل شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب فرمان ہے، اور آج کے جو ہے وہ ماہ جمادی الاخری ہے، اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے، اور یہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس پاک ہے، آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس مہینے کو ماہ صدیق اکبر کے تحت منائیں۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے اس میں کچھ مطالعہ کیجیے۔ فضائل صدیق اکبر جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی ضخیم کتاب ہے، سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ امیر السنت کا چھوٹا سیٹ ہے، چند صفحات پر مشتمل، 17-18 صفحات پر مشتمل رسالہ ہے عاشق اکبر، اس کا مطالعہ کیجیے۔ جو روایت بیان کی بچپن کی وہ بھی اسی رسالے میں بھی لکھی ہے، تو ضرور آپ صدیق اکبر کا توفیق دے، بلکہ اس رسالے سے اپنے گھر میں درس شروع کر دیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہماری اسٹار صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان ذوالنورین ہے، مولا مرتضیٰ ہے، کربلا کے سردار حسنین کریمین ہیں، امام حسن پاک ہے، امام حسین پاک ہے، تو اسپیشلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، آپ کی جتنی بات کی جائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کم ہے۔ اللہ رب العالمین مزار صدیق اکبر پر برسنے والی کروڑوں رحمتوں سے ذرہ قطرہ حصہ اب تو چینج ہو گیا ہے سسٹم نظام، ورنہ پہلے جو باب جبریل سے داخل ہوتے تھے نا، یعنی یوں فزیکل بھی اس طرح تھا کہ جو رسول اللہ کے مزار تک پہنچنا چاہتا ہے اس سے پہلے فاروق اعظم کے مزار پر حاضری دینی ہے، صدیق اکبر کے پاس آئے گا، پھر حضور جان عالم کے روضہ مقدسہ پر پہنچے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب باب السلام سے ان کی انٹری ہوتی ہے تو پہلی صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ مقدسہ مطہرہ جو وہ تشریف لاتا ہے، اس کے بعد شیخین کریمین کی بارگاہوں میں حاضری ہوتی ہے، لیکن پہلے فاروق اعظم کو سلام کریں یا صدیق اکبر کو کریں؟ ہاں جی، صدیق اکبر کا نمبر تب تو پہلے ہی تھا، اور یہاں سے حضور کے بعد جائیں تب تو پہلے نمبر تھا۔ اللہ رب العالمین مزار صدیق اکبر پر اور حضور جان عالم کے مزار پر برسنے والی کروڑوں رحمتوں سے مسئلہ خطرہ حصہ عطا فرمائے، پاک فرمان کی عظیم مقدر فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔